نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام ناظرین و سامعین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً بہت ساری ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان میں اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں. اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جو بھی مصلحت ہوتی ہے. ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہ دی ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت دوسری اللہ نے دے دی ہو جس سے نوازا ہو ہم کو، جو ہماری نگاہیں نہ دیکھ سکتی ہوں. لیکن بہرحال اولاد کی نعمت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سارے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اب جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں اولاد ہو جاوے، لیکن کافی تمنا کے بعد بھی جب اولاد نہیں ہوتی ہے، سارے علاج کرا لینے کے بعد جب وہ تھوڑے مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہونے والی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا بچہ گود لے لیں اپنے رشتہ داروں میں سے، یا تو چھوٹے بھائی کا بچہ یا بہن کا بچہ وغیرہ، کسی کا بھی بچہ گود لینا چاہتے ہیں. دیکھیے، گود لینا کسی بچے کو اور اس کی پرورش کرنا، اس کے اخراجات برداشت کرنا، اس کے اسکول وغیرہ کے سارے خرچے اٹھانا، اس کے کپڑے وغیرہ وغیرہ سارے، یقیناً یہ ثواب کی چیز ہے، یقیناً ثواب کی چیز ہے. لیکن دوستو بزرگو، اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ پہلو ایسے ہیں اس میں کہ جن کی احتیاط کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، جن کا لحاظ کرنا شریعت میں بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے. صرف بچہ گود لے لینا، پال لینا یہ کافی نہیں ہے. دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو بچہ گود لیتے وقت یہ آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو بچہ گود لیا جاتا ہے، مان لو زید نامی شخص نے کسی خالد نامی شخص کا بچہ گود لیا، وہ لڑکا ہے اصل مان لو خالد کا، اب یہ زید نے اس کو گود لیا ہے. اب یہ جہاں پر بھی آگے ڈاکومنٹس اس بچے کے بنیں گے، جہاں پر بھی اسکول میں ایڈمیشن ہوگا یا اس کا آدھار کارڈ بنے گا یا اس کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں یا جنم پرمان پتر ہے، جو بھی ہو، تو وہاں جو اصل اس کا باپ ہے اس کا نام لکھنا ضروری ہے. شریعت میں گود لینے والے لوگ بچہ گود لیتے ہیں اور اپنا نام اس میں چڑھا دیتے ہیں. آپ اس کے باپ نہیں، آپ اس کے پالک ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، وہ بچہ آپ کا لے پالک ہے، اس وجہ سے آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے. یہ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. سارے علماء نے، جتنے بھی ہمارے دارالافتاء ہیں، جتنے ہمارے مفتیان کرام ہیں، سب نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو اصل باپ ہے اسی کا نام ڈاکومنٹس میں لگانا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیت ہے ادعوہم لآبائہم، 21ویں پارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں یعنی اتری تھی، منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی اتری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک منہ بولا بیٹا تھا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی نے اس کو گود لیا تھا، ان کو گود لیا تھا، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے. تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری اور احکامات اس کے بتائے. تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو بچے جن کے ہیں ان کو ان کے باپ کی طرف ہی منسوب کرو. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے. اس لیے جو اصل باپ ہوگا اسی کی طرف اس کا نام منسوب کیا جائے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گود لینے کی وجہ سے وہ اصل سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے. گود لینے والا جو باپ ہے، جو اس کا سوتیلا باپ ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا نا تو میراث میں اس گود لیے ہوئے بچے کو میراث نہیں ملے گی. اس باپ کی، گود لینے والے کی اس گود لیے ہوئے بچے کو میراث نہیں ملے گی. جو اس کے حقیقی بچے ہیں نا ان کو میراث ملے گی، اس کو نہیں ملے گی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ہاں، یہ جس کا اوریجنل بچہ ہے اس کو اس اپنے حقیقی باپ سے اس کو میراث ملے گی، لیکن گود لینے والے کی میراث اس گود لیے ہوئے بچے کو نہیں ملے گی شریعت میں. دو مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ، اگر مان لو اس بچے کو گود لیا ہے اور جس نے گود لیا ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے اولاد نہیں تھی تو اس کے یہاں ماں کو دودھ بھی نہیں آئے گا. جب دودھ نہیں آئے گا تو یہ جو بچہ گود لیا ہے اس نے، یہ بچہ جب بڑا ہوگا نا، اگر لڑکا ہے تو یہ جو اس کی سوتیلی ماں ہے، یعنی اس کی پرورش کرنے والی، گود لینے والے کی بیوی، وہ اس کی غیر محرم رہے گی. غیر محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا نکاح جائز ہے، کیونکہ
یہاں پر حرمت کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو ماں کہہ رہا ہے لیکن وہ اس کی ماں نہیں ہے بلکہ وہ تو پرورش کرنے والی ہے، اس لیے پردے کا بھی مسئلہ آئے گا۔ اور دیکھو ایک پردے کا مسئلہ وہاں بھی آتا ہے کہ جہاں مان لو کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہیں اور ان کو تمنا ہے لڑکے کی، اب مان لو کسی دوسرے کا لڑکا انہوں نے گود لیا اور جس کے یہاں لڑکیاں تھی اس ماں نے اس گود لیے ہوئے بچے کو، لڑکے کو دودھ نہیں پلایا۔ اب یہ لڑکیاں اس کی تھی، وہ جوان ہوئی، یہ لڑکا بھی جوان ہوا، تو ان لڑکیوں اور لڑکے کا آپس میں نکاح جائز ہے۔ جب نکاح جائز ہے مطلب غیر محرم ہے، غیر محرم ہے مطلب ان کا آپس میں پردہ ہے، کیونکہ کوئی حرمت کا رشتہ تو ہے نہیں۔ ہاں دودھ پلا دیتی تو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کی سگی ماں کے درجے میں ہو جاتی، اس کے جو سگے بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ لڑکا ان کا سگے بھائی کے درجے میں ہو جاتا، چونکہ دودھ شریک بھائی بن جاتا، تو کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن اگر دودھ نہیں پلایا ہے تو پھر یہ پردے کے بھی مسئلے پیش آتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک تو پردے کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ جو اصل باپ ہے اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، تیسرا مسئلہ اس کو گود لینے والا جو باپ ہے مطلب آدمی ہے اس کی میراث اس بچے کو نہیں ملے گی۔ یہ تینوں باتیں ہیں۔ تو گود لینے میں یہ کچھ تھوڑی پابندیاں ہیں شریعت کی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، گود لے لیتے ہیں بس اور ہر جگہ پھر اپنا نام چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح کے وقت بھی مان لو وہ لڑکا یا لڑکی ہے تو اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام لیا جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو مختصراً آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں کسی مسئلے کے بارے میں۔